توشہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف گرفتار، 3 سال قید 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ آج کی بڑی خبر، توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی گئی۔ توشہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف گرفتار، سیشن کورٹ نے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 174 کے تحت 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی طرف سے تحریری فیصلہ جاری ہونے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کو زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی طرف سے شکایت پر سزا سنائی گئی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر 3 سال قید کا حکم سناتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے فیصلے میں لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سال 2018 سے 2020 کے دوران اثاثوں کی جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں اور وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانے سے حاصل کیے گئے تحائف سے متعلق معلومات میں دھوکے بازی سے کام لیا۔ فیصلے کے مطابق مجرم نے فارم بی میں اپنی 4 بکریاں تک ظاہر کر رکھی تھیں، مگر توشہ خانے کے تحائف کی خرید و فروخت کو ظاہر نہیں کیا۔ ساتھی رپورٹر جہاں زیب عباسی کے ساتھ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کر دیا، جہاں ان کا میڈیکل معائنہ کیا گیا۔ قائد پی ٹی آئی کو اٹک جیل ہائی سیکیورٹی لاک اپ منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کیا جائے گا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو انتہائی سیکیورٹی میں رکھا جائے گا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے جیل مینول کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانا فراہم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ضروری سامان ساتھ رکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ ضروری سامان میں تولیہ، ٹیشو پیپر، منرل باٹل، اینک، تسبیح، گھڑی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قائد پی ٹی آئی کے لاک اپ میں پانی، کرسی، زمین پر سونے کے لیے میٹرس فراہم کر دیا گیا ہے۔ جیل میں روم کولر، ایئر کنڈیشن جیسی سہولیات کو عدالتی حکم سے مشروط کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں طبی معائنے کے بعد اٹک جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک بار پھر سے ان کا طبی معائنہ بھی کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف زمان پارک کے باہر احتجاج ہوا، 33 کارکنوں کو پکڑ لیا گیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی پی ٹی آئی کے 19 احتجاجی کارکن گرفتار ہوئے۔ پشاور سے بھی احتجاج کرنے والے 15 پی ٹی آئی کارکن پکڑے گئے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ آنسو گیس شیل سے لیس پولیس اہلکاروں کو تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پشاور سے احتجاج کرنے والے 15 کارکن ایسے تھے جنہیں پکڑ لیا گیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر نون لیگ کے کارکنان کا جشن، نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنان کی آتش بازی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دوسری کو بددیانت کہنے والوں کو عدالت نے بددیانت قرار دے دیا۔ لیگی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر نون لیگ کے کارکنان نے جشن کیا ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں اور کارکنان کی آتش بازی اور ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، تحریک انصاف کا ملک گیر پرامن احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت جعلی ٹرائل کے ذریعے فیصلہ سنایا گیا۔ سپریم کورٹ فیصلے کی اپیل پر بلا تاخیر سماعت کرے۔ توشہ خانہ کیس نے ملک کے سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی۔ تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین اس فیصلے پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا۔ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان نے چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، پرامن احتجاج کرنا ہر پاکستانی شہری کا آئینی حق ہے۔ ٹویٹر پر سابق وفاقی وزیر علی محمد خان نے لکھا، ہم توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل میں اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔
तोशाखाना केस के फैसले के बाद मुनस इलाही का रद्द अमल भी आ गया। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में उन्होंने लिखा, तमाशाखाना केस का पहले से तयशुदा फैसला आज सुना दिया गया। पाकिस्तान में एक दफा फिर कानून का खून हो गया। पीडीएम के साजिशी टोले को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मकाफ़ात अमल है। हमजा शहबाज कहते हैं कि मुखालफिन पर बहतान तराशी, झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कि अदालत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने पर फैसला सुनाया। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को मकाफ़ात अमल करार दिया। सजा हुई है, क्या रद्द अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, इनमें थोड़ा सा कुछ तो मकाफ़ात अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी सियासी नहीं, अदालत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने पर फैसला सुनाया। ये भी तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है। अभी 190 मिलियन का जवाब देने से भी कासिर हैं। अलकादिर ट्रस्ट का जवाब देने से भी कासिर हैं। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का जवाब आज तक नहीं दिया, उसके ऊपर 8 साल गुजर गए, उसका जवाब भी कोई नहीं है। उसके बाद साइफर, उसका जवाब भी कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज बोले, मुखालिफिन पर बहतान तराशी, झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अंजाम को पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने तोशाखाना केस के फैसले को कानून की पासदारी की आला मिसाल करार दिया। जो अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लक़ब से बात नहीं करता था, उसकी पूरी पार्टी कहती थी कि जी पीपुल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम जमातें जो है वो डाकू हैं, वो चोर हैं, और ये फरिश्ता बन के बैठा हुआ। मुआवने खसूसियत आवला तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने ना सिर्फ चोरी बल्कि सीना जोरी भी की। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CCI के 50वें इजलास में नताइज की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी गई। तफसील क्या है ये जानेंगे खालिद महमूद से। मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 7वीं मरदमशुमारी की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के डॉक्टर खालिद मक्सी, MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने भी CCI के दीगर अरकान के साथ खसूसी दावत पर शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तरीके पर मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। सूबाई हुकूमतों और पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने इस कौमी फरीजे में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया, पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 241.49 मिलियन है। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। बलोचिस्तान की आबादी की शरह नमू बाकी सूबों से ज्यादा यानी 3.2% रही। गुज़िश्ता 6 साल में आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा हुआ, जो फिक्र तलब है। मुल्क में आबादी में इजाफे का तनासुब पाकिस्तान की माशी तरक्की से कहीं ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने कहा, आबादी में इजाफा आइंदा मुंतखब शुदा हुकूमत और मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें न सिर्फ आबादी में इजाफे को रोकना होगा बल्कि पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाकर इन चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। इजलास को बताया गया, 2023 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख रिकॉर्ड की गई है। KP की आबादी 40.85 मिलियन, पंजाब की आबादी 127.68 मिलियन, सिंध की आबादी 55.69 मिलियन, बलोचिस्तान की आबादी 14.89 मिलियन और इस्लामाबाद की आबादी 2.36 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। इस लिहाज से पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की मौजूदा सालाना शरह नमू 2.55% है, जबकि KP में 2.38%, पंजाब 2.53%, सिंध 2.57% और बलोचिस्तान की आबादी 3.20% रही। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करें मरदमशुमारी की, तो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, मुश्तरका मफादात कौंसिल के तमाम 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुतफिका मंजूरी दी। कौमी असम्बली में तमाम सूबों के नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। सूबों के अंदर सीटों की तकसीम में
فرق پڑ سکتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے تمام حلقوں نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے۔ فواد چودھری نے نئی مردم شماری عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹ کیا کہ نئی مردم شماری پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ کیا ہوا کہ پنجاب کی آبادی اتنی کم ہو گئی کہ قومی اسمبلی کی 8 نشستیں کم ہو گئی؟ اس کے نتیجے میں جہلم اور چکوال جیسے اضلاع صرف ایک نشست کے اضلاع بن جائیں گے۔ ملتان، لاہور اور گجرانوالہ کو بھی نشستیں کھونا پڑیں گی۔ پنجاب کے سیاستدانوں کا رویہ مایوس کن ہے، فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے وقت پولیس کے ساتھ گفتگو کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتاری کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی دوپہر کا کھانا شروع کر چکے تھے۔ پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانا کھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے پولیس کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر آپ کی گرفتاری کا حکم آیا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا پولیس سے مکالمہ، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے لنچ نہیں کرنے دیا، اس وقت گرفتاری ضروری ہے۔ پولیس حکام کی طرف سے یہ جواب دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بددیانت، دھوکے باز اور کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے اپنے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا ہے کہ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے 26 جولائی کو تمام شہادتیں اور شواہد مکمل کر لیے تھے۔ 10 مئی کو گرفتار کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لایا گیا اور فرد جرم عائد کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فارم بی میں اپنی 4 بکریاں تک ظاہر کر رکھی تھی، لیکن توشہ خانہ کے تحائف کی خرید و فروخت کو ظاہر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے سادہ اور دستاویزی شواہد پیش کیے۔ عدالت نے گواہان کے شواہد پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے اعتراض کو مسترد کر دیا۔ فیصلے میں خواجہ آصف کیس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اعلیٰ عدالتی فیصلے کے مطابق ڈیکلیریشن دینا لازم ہے۔ جج کے خلاف پروپیگنڈے کی بجائے فیصلے پر بات کریں۔ وزیر داخلہ رانا سراولہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے چوری کی، یہ منی لانڈرنگ اور جعلی رسیدیں بنانے کا مجرم ہے۔ رانا سراولہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جج کے خلاف پروپیگنڈے کی بجائے فیصلے پر بات کریں۔ بھئی آزاد ہوئے تو ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں، اب ہم نے آزادی کس سے چھینی ہے؟ میں نے آپ سے چھینی ہے یا آپ نے مجھ سے چھینی ہے؟ اب تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور اس آزادی کو ان خوابوں کے مطابق ڈالنا ہے جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، جو خواب جو ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے چاہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اس طرح کا ملک ہوگا کہ جس میں ہم آزادی کے ساتھ جو ہے وہ جی بھی سکیں گے اور خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے فائدہ اٹھانے والے تمام افراد کو طلب کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے پاس اپیل کا حق موجود ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور نااہل کیا گیا۔ میرا تبصرہ یہ ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، ان کے لیے اپیل کا چانس موجود ہے۔ البتہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سمن کیا جائے، ان سب کا آڈٹ کیا جائے جو باقی ہے، جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں توشہ خانے سے استفادہ کیا ہے۔ صرف ایک کی گرفتاری قوم کافی نہیں سمجھتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مردم شماری کے نتیجے میں شہری سندھ کو پورا انصاف نہیں ملا۔ پچھلی مردم شماری 19 سال بعد ہوئی تھی تو کوئی بہت جلدی نہیں، لیکن یہ سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مردم شماری پہ زیادتی کی گئی ہے، سب کے حق کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور وقت پر مردم شماری ہوئی۔ آج ایک اور کامیابی یہ ملی ہے کہ حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے، پورے پاکستان کو اس دلیل کو ماننا پڑا ہے کہ آبادی کے اضافے کے بعد جن لوگوں کا اب یہ حق تھا کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اس کے لیے ضروری تھا کہ نئی مردم شماری پہ نئے انتخابات